نور ازل پروگرام میں میں آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم مفتی صاحب سے ایک نئی دعا جاننے کی کوشش کریں گے۔ السلام علیکم مفتی صاحب، کیسے ہیں سر آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا مفتی صاحب، کون سی آج ہمارے لیے دعا لے کر آئے ہیں آپ؟ آج میں آپ کے لیے رزق کی تنگی دور کرنے والی ایک دعا بتانا چاہتا ہوں، کیونکہ رزق کا معاملہ آپ کو پتہ ہے آج کل ہر بندہ پریشان ہے، اور رزق کے حوالے سے بہت سے لوگ جو ہے نا پریشانی کا شکار ہیں۔ جو لوگ ویسے ہی پریشان ہیں وہ تو ہیں، لیکن جو بڑے اچھے اچھے حالتوں میں تھے، بڑے خوشحالی کا شکار تھے، وہ بھی اب خوشحالی سے تنگ دستی کی طرف آ رہے ہیں، تو یہ بہت بڑی تکلیف کا باعث ہوتا ہے۔ خاص طور پہ پھر ایسے لوگ سفید پوش بھی بن جاتے ہیں۔ تو جو بندہ رزق کی تنگی کا شکار ہو جائے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے نبی نے بہت ساری دعائیں سکھائی ہیں۔ آج ایک بہت ہی مخصوص قسم کی اور بڑی تیر بہدف دعا، جس کا فائدہ، جس کا اثر یقینی ہے، اور میں خود اپنی ذات کے بارے میں کہوں، 10 سال سے میرا اس کا عمر معمول ہے۔ جو میری پہلے حالت تھی اور آج اللہ تعالیٰ نے مجھے کہاں پہنچا دیا، تو اس دعا کی برکت سے میں سمجھتا ہوں مجھے بالکل اس کا واضح فرق نظر آیا۔ وہ دعا یہ ہے، گھر سے نکلتے وقت کی، کہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ تنگ دست ہو اور پریشانی کا شکار ہو، تو وہ اپنا اگر یہ معمول بنا لے کہ جب بھی وہ گھر سے باہر نکلے، چاہے دن میں 10 دفعہ گھر سے نکلے، 10 دفعہ یہ دعا پڑھے، تو یہ دعا پڑھے گھر سے باہر نکلتے وقت، تو اللہ تعالیٰ اس کی تمام تنگ دستیاں دور کر دیں گے، اور مالی پریشانیاں سب دور ہو جائیں گی۔ دعا کیا ہے؟ بسم اللہ علی نفسی و مالی و دینی۔ اللہ تعالیٰ کے نام کی برکت لیتا ہوں اپنے مال کے حوالے سے، و نفسی اپنی جان کے حوالے سے، و دینی اور اپنے دین کے حوالے سے۔ یعنی سب سے پہلے اس دعا کے اندر کتنا ہی انسان تنگ دست ہو، پریشان ہو، ہر دعا کے اندر ایک بڑا زبردست کانسیپٹ سب سے پہلے یہ دیا جاتا ہے کہ سب سے پہلے اپنے ایمان کی، اپنی جان کی فکر کرو۔ مال دولت دنیا سب بات کی چیز ہے، پہلے ایمان، پہلے ایمان، پھر جان۔ ہاں جان، پھر ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بسم اللہ علی نفسی و مالی و دینی، اللہ تعالیٰ کے نام کی برکت حاصل کرتا ہوں اپنے نفس کے اوپر، اپنی جان کے اوپر، اپنے مال پر، اپنے دین کے حوالے سے۔ اور آگے دعا پھر یہ ہے، اللہم رضنی بقضائک وبارک لی فیما قدر لی حتی لا احب تعجیل ما اخرت ولا تأخیر ما عجلت۔ اے اللہ، مجھے اس پر راضی رہنے کی توفیق عطا فرما جو فیصلہ آپ نے میرے لیے کر دیا ہے۔ اے اللہ، جو فیصلہ آپ نے میرے لیے مقدر کر دیا ہے، مجھے اس پر راضی رہنے کی توفیق عطا فرما۔ مثلا ایک دفعہ یہ دعا پوری دوبارہ پڑھیے گا ہمارے ناظرین کے لیے۔ ہاں میں پڑھوں گا ضرور، پہلے ترجمہ کر دوں پھر پڑھتا ہوں۔ جی، ترجمہ پہلے پڑھ دیں۔ اور وبارک لی فیما قدر لی، اور جو چیز تو نے میرے لیے مقدر میں لکھ دی ہے اس میں برکت ڈال دے۔ ماشاءاللہ۔ یعنی اس میں ہم اللہ تعالیٰ سے یہ نہیں کہہ رہے کہ ہماری، کیونکہ بعض لوگ اصل میں اس کے اندر اصل میں ان لوگوں کی اصلاح کی جا رہی ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ میرے لیے، یا اللہ میری تو تقدیر بہت خراب ہے، میرے تو حالات بہت خراب ہے، فلاں دوسروں سے کمپٹیشن کر رہے ہوتے ہیں ہم کہ فلاں بندہ بڑا خوشحال ہے، یوں ہے میرے اللہ۔ اور بعض لوگ بہت پریشانی میں جا کے نعوذ باللہ کفریہ جو اپنے منہ سے نکال رہے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بس میری پریشانی ہے، میں ہی پریشان ہوں، بس باقی سب کو اللہ نے خوشحالی دی ہوئی ہے، میری دن بدن تنگی میں گزرتا چلا جا رہا ہوں، جاتا چلا جا رہا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ جو چیز آپ کے مقدر میں لکھ دی ہے اس میں برکت کی دعا مانگو، یا اللہ اس میں میرے لیے برکت نازل فرما دے۔ ماشاءاللہ۔ اصل چیز وہ برکت ہے، جو برکت اللہ تعالیٰ اگر چھین لے تو اس کام کے اندر ہمیں تنگی نظر آتی ہے، اور اگر برکت آ جائے تو وہ چھوٹا سا بھی کام ہوگا تو ہمیں بہت بڑا خوشحالی فراوانی نظر آئے گی۔ تو ہم تقدیر بدلنے کی بات نہیں کرنی چاہیے، میری تقدیر بدل دے، کسی کی تقدیر بری نہیں ہے، کوئی بری نہیں ہے کسی کی تقدیر۔ اپنے اعمال کی وجہ سے انسان کے اندر تنگی بھی آتی ہے، تو انسان اس میں اللہ تعالیٰ سے یہ مانگ رہا ہے، وبارک لی فیما قدر لی، یہ جو کچھ تو نے میرے لیے مقدر میں کیا ہے اس میں برکت ڈال دے، اور ایسی برکت ڈال دے کہ حتی لا احب، میرا یقین ایسا بن جائے کہ جو چیز تو نے میرے لیے تاخیر سے دینی رکھی ہوئی ہے، جو نعمت، جو خوشحالی تو نے مجھے دیر سے دینی ہے، میں اس کو جلدی مانگنے والا نہ بن پاؤں، میں اس کو جلدی طلب نہ کروں، اور جو چیز تو نے مجھے جلدی دینی ہے میں اس کو دیر سے طلب نہ کروں۔ دعا یہ ہے، بسم اللہ علی نفسی و مالی و دینی، اللہم رضنی بقضائک وبارک لی فیما قدر لی حتی لا احب تعجیل ما اخرت ولا تأخیر ما عجلت۔ تو جو بندہ گھر سے نکلتے وقت اس دعا کو پڑھنا اپنا معمول بنائے گا، اللہ تعالیٰ بہت جلد اس کی پریشانیاں، تکلیفیں دور کر دے گا اور اس کو مالدار کر دے گا انشاءاللہ۔
بہت بہت شکریہ مفتی صاحب۔ دوستوں اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے اور ہمارا چینل کو لازمی سبسکرائب کریں تاکہ آپ ہمارے نئے پروگرام جتنے بھی آتے ہیں وہ آپ دیکھ سکیں۔ بہت بہت شکریہ، اللہ حافظ۔